اب اس کے بعد میں البیان اکیڈمی کے مین برانچ کے چند طلباء کو دعوت دیتا ہوں، اور ہمارے یہ طلباء بھی اسی کورس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسلامک اسٹڈیز فار کڈس۔ سورۃ الاخلاص کے تعلق سے چند آپ بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ مکی دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو کچھ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو رب ہے جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے، یعنی خاندانی سلسلہ بیان کیجیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں، انسان ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہماری اولادیں ہوتی ہیں، تو ویسے ہی آپ کا جو رب ہے اس کا بھی کوئی خاندانی سلسلہ ہوگا۔ تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اپنے رب کا خاندانی سلسلہ نسب نامہ بیان کیجیے۔ ان کے اس باطل مقولے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کو نازل فرمایا، اور اس سورہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دندان شکن اور زبردست اور مسکت جواب دیا۔ اب اسی سورہ پر یہ بچے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، مطلب اللہ ہر ایک چیز میں ایک اور اکیلا ہے، اپنے کام میں اور اپنے نام میں، اور اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، مطلب سب لوگ اللہ کے محتاج لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کا اولاد ہے، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر اللہ کے ماں باپ ہوتے یا اولاد ہوتی تو وہ ان کا محتاج ہوتا، جیسے ہر انسان اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے اور اولاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، اور اللہ کے ماں باپ یا ان کے اولاد ہوتے تو وہ اللہ کی طرح ہی ہوتے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ عیسائی کہا کرتے تھے، نہ ہی عزیر علیہ السلام جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے، اور نہ ہی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں، مطلب پورے کائنات میں اللہ کے برابر نہ ان کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے والدین ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاہم اللہ خیرا مبارک فیہم۔ یہ البیان اکیڈمی کے مین برانچ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ہر صبح اتوار کے دن ٹھیک 10 بجے اکیڈمی پہنچتے ہیں اور ہمارے ساتھ دین کی ان بنیادی بہت اہم اور جو فنڈامنٹلز ہیں دین کی ان کو سیکھتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی صورتیں ان کو یاد کرائی گئی ہیں، ان کا مختصر معنی، تھوڑی سی تفسیر ان کو بتائی گئی ہے، اور انہیں یہ چیزیں ان کے ذہن میں اچھی طرح بسانے کی کوشش کی گئی ہے۔